رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ درود پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔ افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام سیدنا ومولانا ومولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد۔ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المجید والفرقان الحمید، وہو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم عليه اجرا الا المودة في القربى۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محترم سامعین، عزاداران سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام، مسلسل جس عنوان کے ذیل میں ہماری گفتگو جاری ہے وہ زیارت جامعہ کبیرہ اور تجلیات امامت۔ مختلف معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتے آ رہے ہیں، مختلف فقرات مولا امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان مبارک سے جو فقرے جاری ہوئے اس زیارت کے اندر۔ کل ہم نے ایک بہت ہی اہم فقرے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ جس میں امام ہادی علیہ الصلاۃ والسلام یہ بیان فرما رہے تھے کہ ان ذکر الخیر کنتم اولا و اصلا و فرعا و معدنا و مأوا و منتہا، یعنی مولا نے اس میں بیان کر دیا تھا کہ جو بھی خیر چاہتا ہے، کیونکہ ہم اصل خیر ہیں۔ میں صرف دو جملے تمہیداً بیان کر رہا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آج والے فقرے پر میں آ جاؤں گا۔ جو بھی خیر کو چاہتا ہے اس کو رجوع کہاں پر کرنا ہوگا؟ آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کی جانب، کیونکہ اصل خیر بھی یہی ہے، فرع خیر بھی یہی ہے، معدن خیر بھی یہی ہے، منتہائی خیر بھی یہی ہے، مأوائے خیر بھی یہی ہے۔ ہر چیز ان کے پاس ملے گی آپ کو۔ یہ خیر کا منبع اور سرچشمہ ہے۔ دیکھیے، میں نے پہلی یا دوسری مجلس میں ایک مثال دی تھی، میرے خیال سے وہ بہت ہی مختصر دی تھی۔ آج اسی مثال کو آگے بڑھاؤں اور اپنے
موضوع تک میں پہنچوں. دیکھیے ہر چیز کی ایک حقیقت ہوا کرتی ہے، ہر چیز کی. دنیا میں آپ تمام چیزیں دیکھتے چلے جائیے، ہر شے کی ایک حقیقت ہے. یعنی ایک چیز کی حقیقت جو ہے وہ کہیں پر جا کر رکے گی. دنیا میں آپ دیکھتے چلے جائیے، علم ہے، بردباری ہے، سخاوت ہے، صداقت ہے، حکمت ہے، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ کہیں نہ کہیں جا کر رکیں گی. یہ جو علم آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ حقیقت علم نہیں ہے. یہ جو آپ کو حکیم نظر آ رہے ہیں دنیا کے اندر، یہ حقیقت حکمت نہیں ہے. یہ جو صداقت آپ دیکھ رہے ہیں، فلاں بہت پارسا انسان ہے، بہت متقی ہے، بہت ہی اللہ والا انسان ہے، اس کے سجدے بہت زیادہ ہیں، وہ سچ بہت اچھا بولتا ہے، اس کی بھی کوئی نہ کوئی حقیقت ہے. یہ خود حقیقت نہیں ہے. بہت توجہ کیجیے گا. تو لہذا امام جو اس میں بیان فرما رہے ہیں کہ ہر چیز کی جڑ ہم آل محمد ہیں. جو بھی نیکی کو دیکھنا چاہتا ہے، خیر کو دیکھنا چاہتا ہے، دنیا میں جو چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں یہ حقیقت نہیں ہے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے دنیا میں ایک انسان کامل کی صورت میں خدا نے معصوم کو بھیجا ہے. ایک انسان کامل ہے. یہ جو آپ انسان ہیں، سب کو انسان آپ کہتے ہیں، یہ انسان کی حقیقت نہیں ہے. انسان کی حقیقت تب بنے گی جب وہ اپنے قلب کو انسان کامل کے قلب سے جا کر ملا دے گا، تب جا کر اس کی حقیقت سامنے آئے گی. کیونکہ آپ کو معلوم ہے یہ عبادت جو خدا متحقق کروانا چاہ رہا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس عبادت کو متحقق کرنے کے لیے دنیا میں بہت توجہ کیجیے گا. خدا کا ارادہ کیا ہے؟ مقصد خلقت کیا ہے؟ میری عبادت ہو. مجھے بتائیے یہ عبادت کا مقصد کب پورا ہوگا؟ جب عبادت کا محق ہو اس دنیا میں متحقق پائے. اگر یہ عبادت کا محق ہو جیسا خدا چاہ رہا ہے کہ میں نے جن اور انسانوں کو خلق ہی نہیں کیا ہے مگر صرف اور صرف اپنی عبادت اور معرفت کے لیے، یہ عبادت پروردگار، یہ معرفت پروردگار متحقق کب ہوگی؟ یعنی اس کو وجود دنیا میں کب نصیب ہوگا؟ جب معصوم اس زمین پر موجود ہو. اسی وجہ سے خدا نے ہر دور میں ایک حجت خدا کو رکھا. ہماری عبادتیں تو بیکار عبادتیں ہیں، نہ جانے ہمارا دماغ کہاں پر ہوتا ہے، ہمارا دل کہاں پر ہوتا ہے، خشوع و خضوع نہیں ہوتا. میں نے کل اخلاص سے مولا کائنات بیان کیا تھا، میرے مولا نے کس طریقے سے 2 رکعت نماز جو پڑھی تھی اس میں اتنا اخلاص تھا جبرائیل کو نازل ہونا پڑا. علی ابن ابی طالب کے اخلاص کہاں پر ہے؟ تو ہماری عبادتیں بیکار ہیں جب تک ہماری عبادتیں معصوم کی عبادت سے جا کر نہیں ملیں گی. ہمارا رکوع معصوم سے جا کر نہیں ملے گا، ہمارا سجدہ معصوم سے جا کر نہیں ملے گا، اس وقت تک آپ کی عبادت حقیقی عبادت نہیں کہلائی جا سکتی ہے. تو لہذا اس دنیا میں ایک کو ہونا پڑے گا. اسی وجہ سے آپ زیارت آل یاسین میں کیا پڑھتے ہیں؟ مولا سلام ہو آپ پر ہے کہ جب آپ رکوع کرتے ہیں، مولا سلام ہو آپ پر کہ جب آپ سجدہ کرتے ہیں، مولا سلام ہو آپ پر جب آپ قنوت کرتے ہیں، مولا سلام ہو آپ کی ذات پر جب آپ تحلیل کہتے ہیں، جب آپ تکبیر کہتے ہیں، جب آپ استغفار کرتے ہیں. اس کا مقصد کیا ہے؟ یعنی آپ کو متوجہ کروایا جا رہا ہے کوئی ہے اس کائنات میں جس کا وجود اتنا بابرکت ہے، اگر اپنی عبادتوں کو اس کی عبادت کے ساتھ ملاؤ گے تب جا کر تمہاری عبادت کو اعتبار ملے گا. اللہم صلی اللہ. تو ہر چیز کی ایک حقیقت ہے، تو خیر کی بھی ایک حقیقت ہے جس کو امام معصوم کہا جاتا ہے. تمام خیر، تمام نیکیاں جو جا کر ملیں گی وہ کہاں ملیں گی؟ آل محمد علیہ السلام سے. عزیزان گرامی، میری تمہید مکمل ہوئی. آج جس فقرے کی طرف مجھے اشارہ کرنا ہے، والباب المبتلى به الناس. آل محمد آپ وہ دروازہ ہیں کہ جس سے تمام لوگوں کا امتحان لیا گیا، چاہے انبیاء ہوں، چاہے اوصیاء ہوں، کوئی بھی ہو.
جب تک آپ کی ولایت کو اس نے اپنے قلب پر، اپنے وجود پر نہ اتار لیا، اس کو مقام نہیں ملا۔ والباب المبتلى به الناس، ایک ایسا دروازہ ہے آل محمد کہ ہر ایک کو اس دروازے پر آنا پڑا۔ عزیزان گرامی، مختلف تفاسیر اس کی گئی ہیں۔ تمام حوائجات، تمام حاجات، تمام مشکلات، تمام مصیبتیں، تمام پریشانیاں اگر کوئی اپنی حل کروانا چاہتا ہے تو صرف ایک ہی در ہے دنیا کے اندر، جس کو در آل محمد کہا جاتا ہے۔ جب تک اس در پر آ کر خضوع و خشوع کے ساتھ خلیفۃ اللہ سمجھ کر نہیں جھکے گا کوئی، اس کو مقام نہیں مل سکتا ہے۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، نبی اکرم کی جو ذات ہے، نبی اکرم کو خدا نے پوری کائنات سے افضل بنایا، افضل کائنات نبی ہے۔ سب سے پہلے جو مجھے بتائیے رزق نازل ہوتا ہے، جو فیوزات نازل ہوتے ہیں، وہ کس کے قلب پر نازل ہوتے ہیں؟ ختمی مرتبت کے قلب پر، ہمارا عقیدہ ہے۔ اس کے بعد ائمہ معصومین کی جانب یہ آتے ہیں۔ السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ میں بیان کر چکا ہوں، کیونکہ یہ ملے ہوئے ہیں محمد مصطفیٰ کی ذات کے ساتھ۔ جتنے بھی لوگ کھا رہے ہیں، چاہے وہ رزق معنوی ہو، رزق مادی ہو، وہ ایک ہی دسترخوان ہے، وہ دسترخوان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا رسول اللہ، سب سے پہلے ختمی مرتبت کے دسترخوان سے تمام لوگ کھاتے ہیں، یہی فیوزات آل محمد کی جانب آتے ہیں۔ اسی وجہ سے ختمی مرتبت کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو القاسم۔ البتہ ایک جو اس کا طبیعی معنی ہے، جو حقیقی معنی، وہ کیا ہے؟ کیونکہ ایک بیٹے قاسم تھے، ان کے نام پر ختمی مرتبت کی کنیت پڑی۔ ایک اور روایت ملتی ہے جس میں میرے مولا کائنات کو قاسم کا لقب دیا گیا۔ علی بن ابی طالب کو بھی قاسم کہا جاتا ہے۔ قاسم یعنی جنت و دوزخ کو تقسیم کرنے والے، قسیم النار والجنہ۔ جو مؤمنین ہوں گے، جب محشر کا موقع آئے گا، مؤمنین کو جنت میں بھیجیں گے اور تمام منکرین کو، تمام کافروں کو میرا مولا جہنم میں بھیجے گا۔ تقسیم کرنے والے، ابو القاسم۔ یعنی اب یہ رزق جو تقسیم کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اب یہ چاہے رزق مادی ہو یا رزق معنوی ہو، روحانی ہو، جو بھی رزق آپ کو چاہیے، رزق صرف مادی نہیں ہوتا ہے، گاڑی بنگلہ پیسہ، بلکہ رزق معنوی بھی ہوتا ہے۔ سب سے بڑا رزق میں بیان کرتا رہا ہوں، رزق ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ اس سے بڑا رزق نہیں ہے۔ یہ جو آپ کو نصیب ہوا ہے، رزق ولایت، محبت علی بن ابی طالب علیہ السلام، اس سے بڑا رزق نہیں ہے۔ بھائی انبیاء اس کے محتاج رہے، جب تک علی کی ولایت کو نہ مانا، چاہے موسیٰ ہو، چاہے ابراہیم ہو، چاہے آدم ہو، کوئی بھی نبی ہو، اس وقت تک مقام اس کو حاصل نہیں ہوا ہے۔ یہ رزق معنوی ہے کہ جو ولایت کی صورت میں تمام انبیاء کے وجود میں موجود تھا، تب جا کر مقامات ملے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے جن کے دل میں ولایت ہوتی ہے تو علی بن ابی طالب نہ صرف رزق معنوی اس کے وجود میں ڈالتے ہیں، بلکہ اس کی مدد کرنے بھی آتے ہیں، کیونکہ اس دل میں ولایت علی بن ابی طالب ہے۔ اسی وجہ سے آپ ملاحظہ کیجئے، روایتیں، بہترین روایتیں موجود ہیں کہ کہاں کہاں پر میرا مولا علی بن ابی طالب انبیاء کی مدد کرنے آیا۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ بیان نہیں ہوتی ہیں۔ ولایت کہ جو ڈیپتھ میں، جو عمق میں چیزیں موجود ہیں، روایت بہت سخت ہیں۔ بعض لوگوں کا ہاضمہ اصل میں تھوڑا سا کمزور ہے۔ اس ہاضمے کی ایک ہی گولی ہے، ولایت علی بن ابی طالب۔ اگر یہ مضبوط ہے، انشاءاللہ موقع لگا تو ولایت تکوینیہ آل محمد پہ بھی گفتگو کروں گا۔ قدرت آل محمد کیا ہے، الگ موضوع ہے پورا۔ زیارت جامعہ پر گفتگو ہو رہی ہو اور ولایت تکوینیہ پر گفتگو نہ ہو، بات ادھوری ہے۔ انشاءاللہ بیان کروں گا، موقع لگا۔
دیکھیے تو ہر نبی کو نہ صرف ان کے دل میں وجود میں ولایت علی تھی، مقامات پر پہنچے، جس کے دل میں ولایت ہوتی ہے علی اس کی مدد بھی کرتے ہیں۔ ایک جملہ خود مولا کائنات سے ملتا ہے، مولا فرماتے ہیں واقعاً عجیب جملہ ہے، معرفت اس کے اندر اہل معرفت کے لیے۔ مولا کیا بیان کر رہے ہیں؟ انی لصاحب القرات و دولت الدول، کہ میں صاحب کرات ہوں اور تمام حکومتوں میں آنے والا ہوں۔ کیا مقصد اس جملے کا؟ انی لصاحب القرات، میں گزشتہ زمانے میں بھی آتا رہا ہوں اور آتا رہوں گا، تمام حکومتوں میں علی کا دخل ہے۔ اس جملے کی ذرا گہرائی کو آپ دیکھیے، دلیل کیا ہے؟ یعنی آتا رہا ہوں، چاہے آدم ہو آتا رہا ہوں، چاہے موسیٰ ہو آتا رہا ہوں، چاہے ہارون ہو آتا رہا ہوں، چاہے ابراہیم ہو آتا رہا ہوں۔ مولا کہاں پر آتے رہے ہیں؟ اور قرآن میں ایک آیت ہے وَنَجْعَلْ لَكُمَ سُلْطَانًا، یہ ذہن میں رکھیے گا، اور ہم نے تم دونوں کے لیے سلطان کو قرار دیا ہے، ایک بادشاہ کو قرار دیا ہے۔ عزیزان گرامی ذرا جائیے تاریخ کو پڑھیے، روایات کو کھنگالیے، روایات کو ٹٹول کر دیکھیں کہ علی بن ابی طالب کا مقام کیا ہے۔ والباب المبتلا بہ الناس، تمام لوگوں کو جس دروازے سے مبتلا کیا جاتا ہے، امتحان میں ڈالا جاتا ہے، وہ باب علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ کہتے ہیں کہ جب جناب موسیٰ اور جناب ہارون فرعون کے دربار میں جانے والے تھے، تو جیسے ہی پہنچے وہاں پر، تو فرعون نے اپنے نگہبانوں کو کہا کہ کسی اور کو اندر داخل مت ہونے دینا۔ کہا ٹھیک ہے، حکم مانا گیا، تمام دروازے محل کے بند کر دیے گئے۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام آئے، فرعون بیٹھا ہے تخت پر اور یہ دونوں موجود ہیں۔ انی لصاحب القرات و دولت الدول، میں ہر حکومت میں آتا رہا ہوں اور آتا رہوں گا۔ دروازے تمام بند کر دیے گئے، اندر دیکھا جناب موسیٰ اور جناب ہارون علیہ السلام، اور فرعون تخت پہ بیٹھا ہے۔ اچانک فرعون اپنے تخت سے نیچے گرا، بے ہوش ہو کے زمین پر گر گیا۔ توجہ رکھیے گا، انی لصاحب القرات، اس کی تشریح کر رہا ہوں۔ زمین پر گرا، بے ہوش ہو گیا۔ بہرحال تمام نگہبان آئے، کہا کہ کیا ہو گیا؟ دیکھا فرعون بے ہوش پڑا ہوا زمین کے اوپر۔ جیسے ہی ہوش آیا کہنے لگا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کسی اور کو اندر آنے مت دینا؟ کہا کہ ہم نے کسی اور کو اندر آنے ہی نہیں دیا ہے، تمام دروازے محل کے بند کر دیے تھے۔ فرعون کہتا ہے پھر یہ جوان جو میرے سامنے کھڑا تھا، یہ جوان کون تھا؟ روایتوں کے مطابق یہ جوان علی ابن ابی طالب علیہ السلام تھا۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو علی بن ابی طالب نے ہر کسی کی مدد کی ہے، کیونکہ دروازہ ہی ایسا دروازہ ہے۔ ایسا ہی نہیں کہا ہے نبی اکرم نے انا دار الحکمہ وعلی بابہا، انا دار الحکمہ وعلی مفتاحہا، میں حکمت کا دروازہ ہوں، علی اس کا باب ہے۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ میں حکمت کا دروازہ ہوں، علی اس کی چابی ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے اندر جانے کے لیے چابی کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم تک پہنچنا چاہتا ہے، حکمت نبی اکرم کو کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کو علی بن ابی طالب کی ولایت کو رکھنا ہوگا۔ یہ وہ چابی ہے جو حکمت کے گھر میں آپ کو داخل کرے گی۔ اور فرما رہے ہیں آپ عزیزان گرامی، اگر اس دروازے سے کوئی ہٹ گیا پھر حالت کیا ہوتی ہے؟ پھر حالت یہ ہوتی ہے کہ توحید پھر ایسی بنا دی جاتی ہے کہ خدا کو جسم بنا دیا جاتا ہے۔ ادارے آل محمد سے دوری کا نتیجہ ہے۔ ایسا عرفان کہ جو در آل محمد کے علاوہ ہو، ایسے عرفان کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ عرفان اگر کوئی حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ صرف اور صرف آل محمد ہیں۔
اگر آل محمد کے ساتھ اگر کوئی عرفان کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ عرفان آپ کے فائدے کے کام آئے گا، آپ کے کام آئے گا۔ اگر اس دروازے سے ہٹ گئے تو پھر باتیں یہ ہوتی ہیں، باتیں موجود ہیں، جب انسان لعنت کے باب میں پہنچتا ہے تو پھر کہتا ہے کہ چاہے وہ امام کا قتل ہی کیوں نہ کر دے، لعنت کرنا ٹھیک نہیں ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی یہ ہے جو یہ دفاع کرتا ہے بھائی معصوم کو قتل جو کر دے اور کوئی اس کا دفاع کرنے آ جائے، اس سے بڑی بدعت کوئی نہیں ہے، اس سے بڑی بدعت کوئی نہیں ہے۔ کیا آپ اس کا دفاع کر رہے ہیں کہ جو معصوم کو قتل کر چکا ہے اس کا ڈیفینس کرتے جا رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے میرے مولا امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام مولا فرماتے ہیں شرقاً وغربا لن تجد علما صحیحا ما خرج شیئا من عندنا اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام۔ مولا فرماتے ہیں چاہے مشرق میں تم چلے جاؤ، چاہے مغرب میں تم چلے جاؤ، تمہیں صحیح علم مل ہی نہیں سکتا ہے جب تک ہمارے دروازے پر تم نہ آ جاؤ۔ اگر صحیح علم کوئی چاہتا ہے تو وہ صرف ایک ہی دروازہ ہے، در آل محمد ہے، وہیں سے تمہیں صحیح علم ملے گا، اس کے علاوہ صحیح علم مل نہیں سکتا تمہیں۔ غور فرما رہے ہیں آپ؟ اور اس کی مثال اگر آپ کو دیکھنی ہے کہ جو بھی در آل محمد پر آ گیا، واقعات بہت سارے ہیں، پھر کیسے امام نے اس کی مدد کی ہے، صرف اپنے آپ کو جھکائیں۔ علامہ امینی صاحب الغدیر، غدیر جو علامہ نے لکھی ہے، تقریباً 10 سے 15 ہزار کتابوں کو پڑھا ہے، 10 سے 15 ہزار کتابیں پڑھی ہیں، نہ ورق گردانی کی ہے۔ ایک مرتبہ ورق گردانی کرتے ہیں، پیج پلٹتے ہیں، کہتے ہیں میں نے پوری بکس کو ریڈ کیا ہے، پڑھا ہے۔ جب یہ تحقیق کر رہے تھے، ولایت علی ابن ابی طالب کو ثابت کر رہے تھے، تو خود یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مجھے ایک کتاب کی ضرورت محسوس ہوئی کہ جو زمخشری کی کتاب تھی جس کا نام تھا ربیع الابرار۔ اس کے 3 نسخے تھے اس دور میں، پوری دنیا میں 3 نسخے، ایک نسخہ یمن میں تھا، ایک نسخہ دمشق میں سیریا کے اندر، اور ایک جو ہے وہ نجف اشرف میں تھا۔ اب اس کتاب کی بڑی ضرورت تھی۔ والباب المبتلى به الناس، ذہن میں رکھیے گا، اس دروازے پر جو آ گیا وہ فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا، جو اس دروازے سے ہٹ گیا وہ ذلیل و رسوا ہو گیا۔ کہتے ہیں مجھے ضرورت تھی، تو نجف اشرف کیونکہ ظاہر وہیں رہتے تھے، تو وہاں پر ایک عالم تھے، ان کے پاس یہ کتاب موجود تھی، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اب ان کا جو وارث بنا ان کا بیٹا بنا۔ اب یہ ان کے بیٹے کے پاس گئے، کہنے لگے مجھے اس کتاب کی ضرورت ہے، زمخشری کی کتاب ہے ربیع الابرار، وہ مجھے چاہیے۔ تو اس نے منع کیا، کہا کہ مجھے 2 سے 3 گھنٹہ مطالعہ کرنے دو، پڑھنے دو۔ اس نے کہا نہیں، کہا کہ ایک دن میں آ جاتا ہوں، وہ پڑھنے دو۔ کہا مجھے عاریتاً دے دو کتاب کو۔ وہ کسی بھی صورت میں راضی نہیں ہو رہا تھا۔ تو بہرحال اس دور میں علامہ کہتے ہیں میں نے ابو الحسن اصفہانی کے جو ابھی بھی مولا امیر المؤمنین کے حرم میں دفن ہے، بڑی گراں قدر شخصیت، آج بھی علماء ان کا نام بہت زیادہ لیتے ہیں، کہا میں نے آغا ابو الحسن اصفہانی سے سورس لگائی، کہا کہ آپ کچھ کر دیجئے۔ آغا ابو الحسن اصفہانی نے ان کے بیٹے سے کہا کہ بھئی کتاب دے دو یہ، پھر بھی انہوں نے نہیں دی۔ پھر محمد حسین کاشف الغطاء کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے عالم، کہا ان کے پاس گیا میں، علم کی جد و جہد میں یہ عالم دین دیکھے کہاں تک جا رہا ہے، کیسے اپنے آپ کو مولا کے سامنے جھکا رہا ہے، مولا کی راہ میں کچھ بھی ہو جائے، میری توہین ہوتی ہے تو ہوتی رہے، لیکن مجھے پیغام ولایت پہنچانا ہے۔ محمد حسین کاشف الغطاء کے کہنے پر بھی وہ نہیں مانا۔ اب آخری وقت آپ کو معلوم ہے جب انسان گھر جاتا ہے تو وہ ایک ہی در پر جاتا ہے جس کو در امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہا جاتا ہے۔ کہا کہ میں مولا کے حرم میں گیا، میں نے کہا مولا یہ مشکلات پیش آ رہی ہیں، آپ کی ولایت ثابت کر رہا ہوں تو کچھ کیجئے، کہ اپنا درد دل مولا کے سامنے پیش کیا۔ اچھا مولا ان کو جواب بھی دیا کرتے تھے،
ایسا نہیں تھا یہ ایک طرفہ معاملہ تھا، اپنا درد دل کیا کہ مولا پریشان ہوں، آپ کی ولایت ثابت کرنا چاہتا ہوں، تو لہذا میری مدد کیجیے، کمک کیجیے۔ مولا نے کہا کہ اگر تمہیں اپنی مشکل کو حل کروانا ہے تو میرے بیٹے حسین کے پاس جاؤ، اس مشکل کا حل حسین کے پاس موجود ہے۔ انہوں نے سنا، کربلا گئے، کربلا پہنچے، کہتے ہیں کہ امام حسین کی میں نے زیارت کی، بہت ہی بہترین طریقے سے خشوع و خضوع کے ساتھ، گریے کے ساتھ میں نے زیارت کی۔ مولا حسین کے روضے میں گیا، مولا ابو الفضل عباس کے روضے کی زیارت کی ہے، کہ اس کے بعد جو ہے وہ میں دونوں روزوں کی زیارت کرنے کے بعد باہر آیا، صحن کی جانب جب میں آ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا، اس وقت کربلا میں محمد محسن ابو الحب کے نام سے ایک بہت معروف خطیب تھے کربلا کے، کہ ان کو میں نے آتے ہوئے دیکھا۔ وہ میرے پاس آئے، مجھے جانتے تھے، کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ کہا کہ کام سے آیا تھا۔ کہا اچھا گھر چلو۔ کہا مجھے گھر لے گئے، ناشتہ کیا، ہم نے ناشتہ وغیرہ کیا، تھوڑا آرام کیا۔ اس کے بعد علامہ امینی کہتے ہیں میں نے محمد محسن ابو الحب کو اپنی پوری داستان سنائی کہ مجھے ایک کتاب چاہیے، اس کتاب کا نام ہے ربیع الابرار، کہ جو علامہ زمخشری کی ہے، اس کی مجھے ضرورت ہے، احتیاج ہے، لہذا وہ مجھے مل نہیں رہی ہے۔ جیسے یہ کہا، اچھا یہ جو خطیب تھے ان کے گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی، کتاب خانہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ میرے کتاب خانے میں دیکھ لو تم، کہاں سے ان کا لنک مل رہا ہے، دیکھ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میرے کتاب خانے میں تم دیکھ لو۔ علامہ کہتے ہیں میں گیا کتاب خانے میں، بڑا مرتب کتاب خانہ، بہترین بکس رکھی ہوئی ہیں۔ میں نے جب جا کر دیکھا تو میرے مطلب کی جو کتاب تھی، جو مجھے چاہیے تھی، جس کو ربیع الابرار کہا جاتا ہے، وہی کتاب ان کے کتاب خانے میں موجود تھی۔ کہ میں نے کتاب کو اٹھایا اور میں رونے لگا، کہ میرے آنسو میری آنکھوں سے نکلنے لگے، میں گریہ کرنے لگا، ایک عجیب کیفیت میری ہو گئی ہے، کیونکہ میں مولا کی خدمت میں گیا تھا، مولا نے کہا تھا کہ میرے بیٹے حسین کے پاس اس مشکل کا حل ہے۔ اب یہ کڑی سے کڑی ملا رہے ہیں، ایک مرتبہ جب کتاب کو دیکھا، گریہ کرتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ اب یہ جو محمد محسن ابو الحب تھے، انہوں نے کہا کہ گریہ کیوں کر رہے ہو، اس کی داستان کیا ہے؟ کہا کہ مجھے ایک کتاب چاہیے تھی، اس کتاب کے 3 ہی نسخے ہیں، ایک یمن میں موجود ہے، ایک جو ہے وہ دمشق میں موجود ہے، ایک نجف اشرف میں موجود تھا، مجھے معلوم نہیں تھا۔ اب نہ جانے امام نے کیسا بندوبست کیا، 3 ہی نسخے تھے، یہ نسخہ کربلا میں مل رہا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا، یہ خود تو روتے جا رہے تھے، علامہ کہتے ہیں جیسے ہی محمد محسن ابو الحب نے یہ پوری داستان سنی تو رونے لگ گئے، گریہ کرنے لگے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کتاب میں نے تمہیں ہدیہ دی، گفٹ کی ہے۔ اس کے بعد بات ختم نہیں ہوئی ہے، معرفت بھرا خطیب تھا، اپنے جیب سے قلم نکالا، اس کتاب کا پہلا جو ورق تھا وہ الٹا، اس کے پیچھے جو جملے لکھے ہیں اس خطیب نے، کہتے ہیں ھذا ہوا جواب حوالیہ سیدی الامامین العظیمین علی والحسین، کہا کہ کتاب حوالہ ہے علی ابن ابی طالب کی طرف سے اور علی کے بیٹے حسین کی طرف سے۔ اور فرما رہے ہیں آپ اللہم صلی علی والباب المبتلی بہ الناس، ان کے دروازے پر آؤ گے، اپنے آپ کو جھکاؤ گے، اپنے قلب کو جھکاؤ گے، جو مشکل ہے یہ واحد دروازہ ہے، جتنی بڑی مشکل ہو یہی دروازہ اس مشکل کو حل کرے گا۔ عزیزان گرامی، نہ صرف دنیا والوں کے کام آئے آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ فرشتے بھی جب رزق معنوی چاہتے ہیں تو وہ بھی علی ابن ابی طالب ان کو عطا کرتے ہیں۔ یہ معمولی باتیں نہیں ہیں۔ مختلف الملائکہ میں نے کہا تھا، ملائکہ ان کے گھروں میں آتے ہیں، ان کے فرشوں پر چلا کرتے ہیں۔ رزق معنوی اگر چاہیے، مجھے بتائیے جو وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یہ جو 3
دفعہ 3 افراد آئے فقیر بن کر. یہ کون تھے؟ یہ فرشتے تھے. فرشتے کچھ کھاتے نہیں ہیں. یہ جو روٹی دی جا رہی ہے یہ روٹی معنوی روٹی تھی. یعنی معنوی رزق اگر فرشتوں کو چاہیے ہوتا ہے تو وہ ایک ہی دروازہ ہے، فاطمہ زہرا کا دروازہ. اس سے بہتر کوئی دروازہ نہیں ہے. یہ روٹی جب تک آسمان پر نہیں جائے گی، فاطمہ زہرا کے ہاتھ کی پکی ہوئی روٹی، فرشتوں کا گزارا نہیں ہوگا. یہ رزق معنوی ہے. اور یہی وجہ ہے جب ایک مرتبہ قمبر آئے پریشان حالت میں مولا کائنات کے پاس، کہا مولا گھر پہ نہیں ہے. فضہ باہر آئیں، کہا قمبر کیا کام تھا؟ کہا مولا کی زیارت کرنا چاہتا تھا. اچھا، یہ وہ چاہنے والے تھے جو مقصد کے بغیر آتے تھے، ہماری طرح نہیں تھے. اگر کوئی کام ہوتا ہے تو مشہد مقدس یاد آتا ہے، کربلا یاد آتی ہے، دعائیں یاد آتی ہیں، پھر خدا یاد آتا ہے. یہ جو قمبر ہیں، سلمان ہیں، ابا ذر ہیں، قمیل ہیں، میثم ہیں، حجر ہیں، جتنے اصحاب امام علی ابن علی علیہ السلام ہیں، یہ تمام اصحاب جب مولا کے پاس آتے تھے بغیر مقصد کے آیا کرتے تھے. اور اگر مقصد بھی ہوتا تھا تو یہ نہیں ہوتا تھا مولا مجھے گاڑی دلوا دیجئے، بلکہ یہ ہوتا تھا مولا آپ کی معرفت کیا ہے وہ ہمیں بتائیے. معرفت حاصل کرنے آتے تھے، ہماری طرح نہیں آتے تھے. قمبر آئے زیارت کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ علی کے چہرے کی طرف دیکھنا عبادت ہے. قمبر سے بہتر کون جانے گا. آئے، دروازہ بجایا، نوک کیا، فضہ باہر آئیں. بحث ہماری چلیے، رزق معنوی ہو یا مادی ہو، اس دروازے سے آپ کو ملے گا. چاہے رزق معنوی مادی دونوں رزق آپ کو ملیں گے. حتیٰ کہ فرشتے محتاج ہیں اس رزق کے. دروازہ کھولا، کہا فضہ مولا کہاں ہے؟ فضہ نے ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا. ظاہر جو زہرا کی خادمہ ہوگی اس کا مقام بھی ویسا ہی ہوگا. فضہ نے کیا کہا سنیں گے؟ کہ عرج المولا الى السماء لتقسیم ارزاق العباد. کہ مولا آسمان پر عروج کر گیا ہے. کیوں؟ لتقسیم ارزاق العباد، خدا کے بندوں کو رزق تقسیم کرنے کے لیے. آسمان پہ کون سی مخلوق رہ رہی ہے؟ اب جب قمبر نے یہ سنا تو قمبر تھوڑا پریشان تو ہوئے. الٹے پیر گئے نخلستان کی طرف. دیکھا مولا علی ابن ابی طالب وہاں پر موجود ہیں. کہا مولا آپ یہاں پر؟ کہا قمبر خیریت کیا ہوا؟ کہا مولا آپ کے دروازے پر گیا تھا، فضہ آئی، فضہ نے کہا عرج المولا الی السماء لتقسیم ارزاق العباد. مولا آسمان پر گئے تو وہاں پر ایک جملہ جو مولا نے اسٹارٹ لیا ہے، آغاز کیا ہے، ماہ یا قمبر. روایت کے جملے بیان کر رہا ہوں. ماہ یا قمبر. ماہ کا بہت ادب کے ساتھ اگر ترجمہ کیا جائے تو خاموش رہو ذرا آرام سے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اولم تؤمن بولایتنا حق الایمان. کیا قمبر تمہیں ہماری ولایت پر حقیقت میں ایمان نہیں ہے؟ اب اس کے بعد جو مولا جملہ ارشاد فرماتے ہیں یہ ولایت تکوینیہ علی ابن ابی طالب کو سمجھنے کے لیے کافی ہے. صاحب ولایت تکوینیہ اپنی زبان سے یہ جملہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اولم تؤمن بولایتنا حق الایمان یا قمبر. کیا قمبر ہماری ولایت پہ تمہیں حقیقت میں ایمان نہیں ہے؟ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں قمبر یاد رکھو الدنیا ما فی الدنیا فی یدنا بمنزلۃ الجوزاء. قمبر یاد رکھو یہ آسمان پر جانا تو بہت چھوٹی بات ہے. یہ جو دنیا ہے، جو کچھ دنیا کے اندر ہے، یہ علی ابن ابی طالب کے سامنے بالکل اس اخروٹ کی طرح ہے جو اخروٹ تمہارے ہاتھ میں ہوا کرتا ہے. غور فرمایا آپ نے؟ اللہ. چاہے رزق معنوی ہو، چاہے رزق مادی ہو، چاہے فرشتوں کا رزق ہو، چاہے انبیاء کا رزق ہو، چاہے مخلوقات خدا کا رزق ہو، کوئی بھی مخلوق ہے، حتیٰ کہ حیوانات ہی کیوں نہ ہو، ان کو بھی ضرورت ہے اس دروازے کی. جب تک اس دروازے پر نہ آئیں ان کی حاجات مکمل نہیں ہوتی ہیں، حاجات پوری نہیں ہوتی ہیں.
اسی وجہ سے ایک روایت ملتی ہے، اس روایت میں کیا بیان کیا گیا؟ لیس عند احد من الناس، کہا کہ لوگوں میں سے کوئی ہے ہی نہیں ایسا، ولا حق ولا ثواب ولا احد من الناس یقضی بقضاء حق الا خرج منا اہل البیت وَإِذَا تَشَعَّبَتْ بِهِمْ الْأُمُورُ كَانَ الْخَطَأُ مِنْهُمْ وَالصَّوَابُ مِنْ عَلِي بْنِ أَبِي طالب۔ عجیب روایت ہے۔ روایت کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی بھی شخص لوگوں میں سے ایسا نہیں ہے جو یہ کہتا ہوا نظر آئے کہ حق میری جانب سے ہے، ہر چیز کو ٹھیک کرنا میری جانب سے ہے، کہ مگر یہ وہ شے کہ جو خود آل محمد کے دروازے سے خارج ہو۔ کہ لوگ جب کام کرتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، ان کاموں کو ٹھیک کون کرتا ہے؟ کہ دنیا کا کوئی شخص بھی ان کاموں کو ٹھیک کر ہی نہیں سکتا ہے، خراب یہ خود کرتے ہیں، ان کاموں کو جو ٹھیک کرتا ہے وہ علی بن ابی طالب کی ذات ٹھیک کرتی ہے۔ روایت کہہ رہی ہے کہ علی ٹھیک کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی، مستدرک سفینۃ البحار کی جو رائٹر ہے، بہت ہی بہترین کتاب ہے روایات کی، احادیث کی، اس میں بہترین احادیث موجود ہے۔ علی نمازی شاہرودی نام ہے ان کا۔ ان کے استاد یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ میں مختلف علوم میں مشغول رہا، علم فلسفہ میں نے حاصل کیا، علم منطق میں نے حاصل کیا، اور دیگر علوم میں نے حاصل کیے۔ میرے استاد جب مجھے دیکھتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ جو چیز میں دیکھنا چاہ رہا ہوں تمہارے اندر وہ نظر نہیں آ رہی ہے، یعنی مجھے اطمینان نہیں ہو رہا ہے۔ اب دیکھیے گا والباب المبتلى به الناس پر ہماری بحث ہے، یہ دروازہ کتنا اہم دروازہ ہے۔ جب انہوں نے اپنے استاد کی بات سنی پریشان ہو گئے۔ بہرحال ایک مرتبہ کہتے ہیں میں صحرا میں گیا، میں نے اپنے قلب کو متوجہ کیا وقت کے امام کی جانب، امام زمانہ کی جانب قلب کو متوجہ کیا۔ علماء یہ ہوتے ہیں جہاں غلطی دیکھی فوراً اپنے قلب کو جھکائے امام معصوم کے سامنے۔ کہ میں گیا صحرا میں، کہ مولا یہ کیا ہو رہا ہے؟ میں نے اتنے علوم حاصل کیے، فلسفہ حاصل کیا، دیگر علوم میں مہارت حاصل کی۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ مولا سے اپنے دل کی بات کہی تو عالم معنی میں نے ایک صدا کو سنا۔ وقت کے امام نے مجھ سے فرمایا، کہا کہ یاد رکھو طلب الہدایت او المعارف بغیرنا مسابق لانکارنا، کہ ہدایت کو اگر کوئی چاہتا ہے، معارف کو اگر کوئی چاہتا ہے، اگر ہمارے علاوہ معارف کو کسی اور سے حاصل کرنا چاہے گا گویا وہ ایسا ہے کہ اس نے ہمارا انکار کیا۔ کہا کہ جیسے میں نے سنا تو مجھے معلوم ہوا کچھ غلطی ہو رہی ہے۔ فلسفہ حاصل کرنا چاہیے، منطق بھی ایک علم ہے، لیکن بہترین علم معرفت آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اس سے بہتر علم نہیں ہے۔ جو اہل معرفت ہوا کرتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ والباب المبتلی بہ الناس کا معنی کیا ہے، کیسے اس دروازے پر آ کر جھکنا ہے۔ حتیٰ کہ بعض علماء کی جانب یہ ملتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو در حسین سے ایسا مس کیا تھا، نہ صرف باتوں کی حد تک کا علم چاہیے ایک عالم کے لیے ملتا ہے۔ وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے سینے کو مولا حسین کی چوکھٹ کے ساتھ رگڑتے تھے۔ اس سے بڑی معرفت نہیں ہے عزیزان گرامی، اپنے سینے کو رگڑ رہے ہیں۔ بہت بڑے عالم دین تھے، روزانہ جا رہے ہیں، بھائی تم کیوں آتے ہو یہاں پر؟ کہ مجھے علم و حکمت چاہیے مولا سے۔ میں نے عرض کیا تھا معصوم کی حیثیت کے مطابق مانگیں، یہ بہترین حاجت ہے، نہ اپنی حیثیت کے مطابق۔ کہ ایک دن گئے، 2 دن گئے، حتیٰ کہ اتنا اپنا سینہ رگڑا، اپنا یہ جسم رگڑا، مولا کی چوکھٹ کے اوپر زخمی ہو گیا۔ ابھی تک کوئی آنسر نہیں ملا ہے۔ کہا میں جاتا رہا، مجھے معلوم ہے اگر کچھ ملے گا۔ وہاں پر ایک جملہ انہوں نے کہا ہے، ملتا ہے۔ کہا کہ جب میں آخری مرتبہ گیا تو میں نے مولا کو کہا مولا آپ تو وہ ہیں جو خاک کو نظر کریں کیمیا بنا دیں، مولا کچھ ادھر بھی نگاہ کرم کیجئے۔ کہ
کہ جیسے ہی میں نے جملہ کہا ہے تو مجھے ایسا محسوس ہوا، اسی وقت ایسا محسوس کر رہا تھا، میرے وجود میں ایک سنگینی پیدا ہونے لگی کہ حکمت بھی میرے اندر آ گئی، علم بھی میرے اندر آ گیا۔ شرط کیا ہے؟ اس دروازے پر آئے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا دروازہ ہے ہی نہیں، 14 کے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں۔ یہ سب سے بڑے دروازے ہیں عزیزان گرامی، اس کو کہتے ہیں معرفت۔ کچھ چاہیے، کوئی حاجت ہے، بجائے اس کے کہ اس سے کہیں، مولا حسین سے جا کر کہیے، امام زمان علیہ السلام سے باتیں کیجئے، مولا مجھے یہ چاہیے، مولا دیں گے آپ کو، رزق معنوی بھی ملے گا اور رزق مادی بھی ملے گا۔ اللہم صل علی۔ کیونکہ امام رضا کی شہادت کی شب ہے آج، تو 2-3 جملے امام رضا کے حوالے سے بیان کروں۔ امام رضا کی ذات بھی باب المبتلی بہ الناس، امام رؤوف کہا جاتا ہے مولا کو، امام رؤوف۔ اتنی مہربانی ہے میرے مولا کی، حتیٰ کہ آغا بہجت یہ فرمایا کرتے تھے، آغا بہجت کے لیے ملتا ہے، ان کے بیٹے یہ کہتے ہیں کہ آغا بہجت جب قم میں ہوتے تھے تو ہم آغا سے پیسے مانگتے تھے، مثلا دیجئے، تو بڑی مشکل سے دیتے تھے، فضول خرچی مت کرو۔ لیکن جب مشہد میں جاتے تھے تو بڑا کھلا خرچ کرتے تھے۔ کہا بابا یہاں تو اب چینج ہے، کہ تمہیں معلوم نہیں ہے امام رؤوف کی بارگاہ میں موجود ہوں، امام رؤوف کی بارگاہ میں۔ احساس کرنے والی چیزیں ہیں یہ۔ اور امام رضا علیہ السلام کے لیے کہا جاتا ہے کہ امام کی رأفت اور مہربانی حس کرنے والی ہے، انسان محسوس کرتا ہے۔ یہی میرا مولا امام رضا، ایک مرتبہ شخص کہتا ہے مجھے بہت پریشانی لاحق ہوئی، بہت پریشان ہوا میں، مالی حالات بہت خراب ہو گئے، میں مولا کے دروازے پر گیا، مولا مجھے کچھ عطا کیجئے، میرے مالی حالات ٹھیک نہیں ہے، مولا میری مدد کیجئے۔ کہتا میں مولا کی بارگاہ میں گیا، امام رؤوف ہیں جو ہرنی کے کام آ رہے ہیں، وہ اپنے چاہنے والے کے کام کیوں نہیں آئیں گے؟ کہتا میں گیا، میں نے شکوہ کیا، میں مولا سے لڑا، کہ مولا مجھے دیجئے، کہ میں نے یہاں تک مولا کو کہہ دیا کہ مولا ایک مرتبہ میں آپ کی زری کے سامنے آیا تھا، آپ کے حرم میں آیا تھا، تو میں نے اتنے پیسے آپ کی زری میں ڈالے تھے، کم از کم اگر آپ میری مدد نہیں کرنا چاہتے ہیں تو ان پیسوں کے برابر ہی میرے پیسے واپس کر دیجئے۔ آ کر شکوہ کیا، کہتا ہے کہ میں کہہ کر آ گیا، کہ اس اثنا میں ایک شخص مجھے ملا، اس نے مجھے بلایا، کہ اتنے ہی پیسے تھے جو پیسے میں نے زری میں اپنے ہاتھوں سے ڈالے تھے، کہ میں نے جیسے ہی وہ پیسے لیے تو میری آنکھوں سے آنسو جاری ہونے لگے، پشیمان ہوا، کہ مولا میں نے غلطی کر دی۔ عجب نہیں مولا نے کہا ہو، امام رؤوف اسی کو کہا جاتا ہے، امام رؤوف یہ ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، اس امام نے بہت سارے معجزے دکھائے۔ جب یہ میرا مولا نیشاپور میں آیا ہے تو مولا کے بہت سارے معجزات بیان کیے جاتے ہیں، مولا نے ایسے ایسے معجزات دکھائے ہیں، حتیٰ کہ ملتا ہے کہ جب مولا نیشاپور میں وارد ہوئے، جہاں پر حدیث سے سلسلۃ الذہب کو بیان کیا کہ میں ولایت کی ایک شرط ہوں، ولایت کی اہمیت کو سمجھایا، اس کے بعد مولا جب آگے بڑھتے جا رہے تھے، جہاں جہاں سے گزرتے تھے وہاں پر مولا ایک معجزہ دکھاتے چلے جاتے تھے۔ آج جو مولا کے معجزات موجود ہیں امام رضا علیہ السلام کے، ان میں سے ایک معجزہ یہ ملتا ہے، جب نیشاپور آپ جائیں گے تو مولا کی برکات سے جاری ہوا چشمہ موجود ہے آج تک، اور آج تک اس پانی میں جو مٹھاس موجود ہے، عجیب مٹھاس ہے، ایک عجیب مٹھاس ہے، محسوس کریں گے آپ۔ ایک معجزہ یہ دکھایا، اور جس پتھر پر میرے مولا نے اپنے قدمہائے مبارک رکھے تھے، اس پتھر پر آج بھی مولا کے پاہائے مبارک کے نشان موجود ہیں۔ اللہم صل علی محمد۔
تو مولا نے بہت سارے معجزات دکھائے. امام معصوم اسی کو کہا جاتا ہے کہ جو معجزات جس کے وجود سے ظاہر ہوں. اور جب مولا اپنے گھر سے نکل رہے تھے، انشاءاللہ مصائب میں بیان کروں گا، امام کا وجود ایسا وجود ہوتا ہے، کیونکہ میں نے عرض کیا امام صرف بندوں کا امام نہیں ہوتا ہے، بلکہ امام در و دیوار کا بھی ہوا کرتا ہے. ہر ایک چیز امام کی تابع ہوتی ہے. امام کے وجود میں یہ اثر خدا نے رکھا ہے. امام جب اپنے گھر سے نکل رہے تھے، امام نے جب تکبیر کہی ہے تو مولا کے ساتھ ساتھ روایت یہ بیان کرتی ہیں جو مولا کے ساتھ چل رہے تھے کہ جیسے امام نے اپنی زبان عصمت سے تکبیر جاری کی ہے تو مولا کے ساتھ ساتھ در و دیوار بھی تکبیر کی آوازیں بلند کر رہے تھے. یہ مولا کی زبان کا اثر ہے، کیونکہ ہر شے کو خدا نے ان کے تابع کر رکھا ہے، مطیع بنایا ہوا ہے، چاہے وہ جمادات ہوں چاہے وہ نباتات ہوں. بھائی ان کے جد کا معجزہ کیا تھا؟ جب کنکر کو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے تو وہ کنکر بولنے لگ جاتا تھا. یہ معصوم کے ہاتھ کا کرشمہ ہے کہ جو فطرت کو تبدیل کر دیتا ہے، اسی کو تو معصوم کہا جاتا ہے. جو فطرت کو تبدیل کر دے. کنکر جیسے ہاتھ میں آتا تھا نبی اکرم کے، وہ بولنا شروع کر دیتا تھا. اب عجب مسلمان ہے، جب کنکر ہاتھ میں آتا ہے، جب وہ بولنے لگ جاتا ہے تو تعجب نہیں کرتے ہیں. جب میرا مولا علی رسول کی آغوش میں آ کر قرآن سنانے لگ جاتا ہے تو لوگ تعجب کرنے لگ جاتے ہیں. امام معصوم کا وجود یہ ہے. اسی طرح بحر الانوار میں بہت سارے معجزات مولا کے نقل کیے گئے، کیونکہ امام کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ امام علم غیب کو جانتا ہے. یعنی آپ کے دل میں جو حالات چل رہے ہوتے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، امام من و عن وہ بتا دیا کرتا ہے. امام کی علامات میں سے ایک علامت ہے امام باقر کی روایت کے مطابق، اگر آپ خاموش بھی رہیں گے اور امام کے سامنے آپ جائیں گے تو امام اس سے پہلے کہ آپ کچھ کہیں، امام آپ کی بات کو بتا دیا کرتے ہیں کہ تم کیا سوچ رہے ہو. معمر مولا کا خادم، اس خادم کا ایک دوست ابا سلط، بلکہ ریان بن سلط. ریان بن سلط معمر کا دوست، معمر مولا کا خادم، مولا کی خدمت کرتا ہے. کہ مرتبہ ریان نے کہا کہ معمر اپنے مولا سے کہنا کہ اپنے جسم مبارک کی اتری ہوئی قمیض مجھے گفٹ کر دیں، میری خواہش ہے. کہا ٹھیک ہے، میں جا کر مولا سے کہہ دوں گا. یہاں ریان سے بات سنی معمر نے، اب مولا کی خدمت میں گیا، مولا سامنے تشریف فرمائے، معمر یہاں پر آ کر بیٹھ گیا. اب معمر مولا کی ہیبت کی وجہ سے کچھ بول نہیں پا رہا ہے کہ مولا کو کیسے ریان کا میسج پہنچاؤں. اب یہ سوچ رہا تھا، کشمکش میں تھا، بولوں نہ بولوں. میرے مولا مسکرانے لگے، اپنے چہرے مبارک کو اٹھایا، معمر کو دیکھا، کہا معمر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں. کہا کچھ تو سوچ رہے ہو. بہت مولا کی طرف سے اصرار بڑھا. اس سے پہلے کہ معمر کچھ بتاتے، میرے مولا امام رضا علیہ السلام نے معمر کے حالات کو بتا دیا. کہا کہ معمر یہی سوچ رہے ہو نا کہ ریان بن سلط نے یہ کہا ہے کہ اپنے مولا کے جسم مبارک سے اتری ہوئی قمیض اگر مولا مجھے عنایت فرما دے تو بڑی مہربانی ہوگی. جیسے ہی معمر نے دیکھا معمر کی حالت غیر ہو گئی. کہا مولا آپ نے کیسے بتا دیا؟ میرے مولا نے کہا حجت خدا ہوتی ہی یہ ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوا کرتی ہے، وہ تمہارے بتائے بغیر تمام حالات بتا دیا کرتا ہے. اسی کو تو معصوم کہا جاتا ہے. اللہ امام معصوم کا وجود وَأَن يُسْكَتْ عَنْ فَيَبْتَدِي کا مصداق ہے کہ اگر امام کے سامنے تم خاموش بھی ہو گئے، امام ابتدا کرے گا تم کیا کہنا چاہتے ہو. امام کی خاصیت یہ ہوتی ہے وَيُخْبِرَ النَّاسَ بِكُلِّ لُغَةٍ وَلِسَانٍ کہ امام ہر انسان کو اس کی زبان میں، اسی کی لغت میں جواب دینے پر قدرت رکھتا ہے. نہ صرف انسانوں کی زبان بلکہ جانوروں کی زبان کو بھی امام جانا کرتا ہے. عزیزان گرامی، والباب المبتلى به الناس، یہ وہ دروازہ ہیں. امام ہادی علیہ السلام نے انہی فضائل و کمالات کی طرف اشارہ کیا ہے. جو فضیلت، جو خصوصیت، جو کمال دنیا میں موجود ہے، اگر وہ کمال ملے گا تو وہ ایک ہی دروازہ ہے،
آل محمد کا دروازہ، اس دروازے پر انبیاء بھی آئے، اس دروازے پر تمام مخلوقات بھی آئے، اس دروازے پر مخلوقات میں سے تمام فرشتے بھی آیا کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا عزیزان گرامی، شب شہادت امام رضا، یہی میرا مولا امام رضا، عزادارو، جب یہ میرا مولا مدینے سے چل رہا تھا، میرے مولا نے ایک مرتبہ اپنے جد محمد مصطفیٰ کی قبر سے وداع کیا، اپنی ماں فاطمہ زہرا کی قبر سے وداع کیا۔ عزادارو، میں مولا امام رضا سے کہوں گا، مولا ایک وداع آپ نے بھی لی ہے مدینے سے، ایک وداع آپ کے جد حسین ابن علی نے بھی لی تھی مدینے سے، ان دونوں وداع میں بڑا فرق ہے مولا۔ مولا جب آپ مدینے سے وداع لے رہے ہیں، آپ کی بہن کا پردہ سلامت ہے، لیکن جب میرا مولا حسین زینب کبریٰ سے وداع لے کے گیا ہے، جب میرے مولا کی شہادت واقع ہو گئی ہے، یہ دشمن خیمے میں آ گئے تھے، خیموں کو آگ لگا دی تھی، زینب کی چادر کو چھین لیا تھا۔ اجرکم علی اللہ، عزادارو، جب میرا مولا امام رضا مدینے سے رخصت لینا چاہتا ہے، ایک مرتبہ اپنے گھر والوں کے پاس آتا ہے، اپنے خانوادے کے پاس آتا ہے اور یہ جملہ کہتا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھ پر جتنا گریہ کر سکتے ہو کر لو۔ مولا نے اشارہ کر دیا ہے، میں اب جو جاؤں گا واپس پلٹ کے نہیں آؤں گا، مجھے شہید کر دیا جائے گا، میری شہادت واقع ہو جائے گی۔ عزادارو، یہی میرا مولا رضا ایک مرتبہ جب رخصت لے کے گیا ہے، عزادارو، خواجہ ابوالفضل کا بیان ہے، ایک مرتبہ مامون نے جب میرے مولا کو اپنے پاس بلایا ہے، میرا مولا جب مامون کے دربار میں گیا، مامون سامنے بیٹھا ہوا تھا، مامون انگور کھا رہا تھا۔ ایک مرتبہ میرے مولا رضا نے خواجہ ابوالفضل سے یہ کہا تھا، خواجہ ابوالفضل دیکھو، میں اندر جا رہا ہوں، جب باہر آؤں اگر میرے سر پر کچھ کپڑا موجود ہو، میرے سر پر اگر ردا موجود ہو تو مجھ سے بات نہ کرنا۔ عزادارو، میرا مولا رضا جب مامون کے دربار میں گیا ہے، میرے مولا نے کیا دیکھا؟ مامون ملعون انگور کھا رہا ہے۔ ایک مرتبہ مامون نے امام رضا سے یہ کہا کہ ابوالحسن اس انگور کو تناول کیجئے۔ میرے مولا نے ایک انگور کھایا، دوسرا انگور کھایا، مامون کہتا ہے مولا اور تناول کیجئے۔ میرے مولا اپنی جگہ سے بلند ہوئے ہیں، اب باہر جانا چاہتے تھے، میرے مولا نے ایک جملہ مامون کو کہا، اے مامون، یہ 2 انگور میرے لیے کافی ہے۔ کہا مولا کہاں پر جا رہے ہیں؟ میرا مولا رضا کہتا ہے جہاں تو نے بھیجنے کا ارادہ کیا ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میرا مولا امام رضا جب مامون کے دربار سے باہر آیا، خواجہ ابوالفضل باہر موجود تھے۔ خواجہ کہتے ہیں میں نے مولا کے سر پر ردا جب دیکھی، میں سمجھ گیا مولا سے بات نہیں کرنی ہے۔ ایک مرتبہ خواجہ کہتے ہیں مولا نے جو انگور تناول کیے تھے اس میں جو زہر تھا، اس نے اب جب اثر دکھانا شروع کیا، میرے مولا کی حالت غیر ہونے لگی۔ میرا مولا رضا کبھی زمین پر بیٹھتا تھا پھر کھڑا ہو جاتا تھا، میرا مولا کبھی زمین پر بیٹھتا تھا پھر کھڑا ہو جاتا تھا۔ عزادارو، یہ جو مولا بیٹھ رہے ہیں، کھڑے ہو رہے ہیں، یہ کیفیت صرف امام رضا کے ساتھ پیش نہیں آئی ہے، یہ آل محمد میں 2-3 شخصیات اور ہیں، ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ پیش آیا۔ میں کہوں گا مولا آپ کو جب زہر ملا، آپ زمین پر بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے تھے۔ مولا کاش مدینے میں ہوتے ہیں، محمد مصطفیٰ کی اکلوتی بیٹی فاطمہ زہرا جب دربار جا رہی تھی، کبھی زمین پر بیٹھ۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، میں کہوں گا مولا یہ کیفیت آپ کے ساتھ پیش نہیں آئی ہے، کاش آپ کربلا میں ہوتے جب علی اکبر زمین پر آئے تھے، جب علی اکبر نے اپنے بابا کو سلام کیا تھا، جب حسین نے علی اکبر کی صدا کو سنا تھا تو میرا مولا حسین کبھی زمین پر گر جاتا تھا، کبھی کھڑا ہو جاتا۔ اجرکم علی اللہ۔ عزادارو، مولا رضا کبھی زمین پر بیٹھ جاتے تھے، کبھی کھڑے ہو جاتے
ہے۔ خواجہ بسل کہتے ہیں میں نے دیکھا مولا کی کیفیت ایسی تھی کہ روایت کے جملے یہ ہیں یتململو کتململ السلیم، مولا ایسے اپنے آپ میں لپٹ رہے تھے جیسے ایک سانپ لپٹا کرتا ہے، اتنا زیادہ زہر اثر کر رہا تھا۔ خواجہ کہتے ہیں میں نے پھر کیا دیکھا، جب مولا حجرے میں گئے میں نے دیکھا مولا دروازے کی جانب کچھ دیکھ رہے ہیں، میں نے جب غور سے دیکھا تو میرا مولا امام تقی موجود تھا۔ امام تقی آئے، مولا کو غسل بھی دیا، کفن بھی دیا۔ خواجہ کہتے ہیں میں نے دیکھا امام تقی نے اپنے بابا کے سر کو بڑے احترام کے ساتھ اپنی آغوش میں رکھا۔ میں کہوں گا مولا یا امام رضا آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ آپ کا بیٹا وقت شہادت آپ کے پاس موجود تھا، لیکن کاش کربلا میں ہوتے جب میرا مولا حسین زمین پر آیا تو کربلا کی تپتی ریت پر آیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو میرے مولا امام تقی نے غسل بھی دیا ہوگا، کفن بھی دیا ہوگا۔ عزادارو اپنے ذہنوں کو ذرا کربلا لے کر چلی ہے۔ یہاں پر امام تقی بھی ایک بیٹے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، بہت احترام کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے غسل بھی دیا، کفن بھی پہنایا، نماز جنازہ بھی پڑھائی ہوگی، لیکن میں کہوں گا یا ابا عبداللہ لا یوم کا یوم کا، جیسا دن آپ کا دن تھا ویسا دن کسی کا نہ تھا۔ ایک بیٹا یہاں موجود، ایک بیٹا کربلا میں موجود۔ جب میرا مولا سجاد اپنے بابا کے لاشے سے گزرا، میرے مولا نے جب اپنے بابا کو دیکھا شاید یہ جملے کہے ہو اے بابا اگر سجاد کے ہاتھ بندے نہ ہوتے، ہتھکڑی نہ ہوتی، سجاد بھی آپ کو غسل بھی دیتا، کفن بھی پہناتا، نماز۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین۔